اچھا جناب، فرسٹ ایئر کے اردو کے بچے اور میٹرک کے بھی صنعت حسن تعطیل شعری اصطلاحات اے سینٹر آپ کے لیے لے کر آیا. تو آپ نے ان کو 2 ویڈیوز اس کی اپلوڈ کی جا چکی ہیں. اب ذرا تیسری ویڈیو کے لیے تیاری کیجیے. صنعت حسن تعطیل: جب شاعر کسی کام کی ایسی وجہ بیان کرے جو حقیقت پہ نہیں ہے، مبنی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے سچائی میں، لیکن اس کا انداز اتنا دلکش ہو، انداز بیان یعنی بات کرنے کا انداز، یا کچھ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا انداز اتنا دلکش ہو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے، وہ بات وہ بیان سچ نہ لگنے لگے. ایسی خوبی کو، ایسی صنعت کو، ایسے شاعرانہ استدلال کو حسن تعطیل کہتے ہیں. ایسی اصطلاح کو حسن تعطیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر مرزا غالب نے کہا، سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی. یعنی کہ وہ لوگ جو کہ دفن کر دیے گئے، کیا کیا خوبصورت لوگ ہوں گے کہ جب ان پھول اگتے ہیں تو کہیں وہ لالا کی شکل میں نظر آتے ہیں، کہیں وہ پھول کی دوسرے پھولوں کی شکل میں نظر آتے ہیں. تو انہوں نے اس کو اتنے پیارے انداز سے بتایا ہے کہ جو پھول باغوں میں کھلتے ہیں، جس مٹی سے نکلتے ہیں، اس کی مٹی کے نیچے یقیناً کوئی نہ کوئی خوبصورت تدفین ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت اچھا انداز تھا مرزا غالب کا. غالب کے خیال میں خوبصورت پھولوں کی زمین سے نمودار ہونے کی وجہ ایسے لوگ، حسین لوگ ہیں جو مرنے کے بعد خاک میں دفن ہو گئے، لیکن ان کا حسن مٹی میں مل کر ختم نہیں ہوا، بلکہ پھولوں کی شکل میں پھر سے ظاہر ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اسی طرح خواجہ حیدر آتش کہتے ہیں، حیدر علی آتش، کہ میری طرح ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے. ٹھیک ہے. یعنی کہ چاند سورج بھی کسی کی محبت میں مبتلا ہیں. مہ مانے چاند، مہر مانے سورج. محبت ہی کے نتیجے کی جیسے وہ محبت کی وجہ سے ہی وہ بے قرار ہیں، اور اس بے قراری کی وجہ سے وہ آسمان پہ مختلف منزلیں، مختلف درجے طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی یہ گردش دراصل آوارگی ہے، محبت کی تلاش ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اسی طرح میر انیس نے کہا، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. یہ مرثیہ ہے. مرثیہ کسی کے غم، کسی کے دکھ کو بیان کرنے کی نظمی شکل کو کہتے ہیں. آپ آگے اصطلاحات میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر میر انیس نے میدان کربلا کا نقشہ کھینچا کہ حسینی لشکر کی پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے دریائے فرات کی موجیں شدت غم سے نڈھال تھیں اور اپنا سر ساحل سے ٹکرا رہی تھیں، کیونکہ سپاہ خدا یعنی اللہ کے جو سپاہی تھے، جو حسینی لشکر میں شامل تھے، وہ 3 راتوں سے پیاسے تھے. تو اس دکھ کی وجہ سے دریائے فرات کی موجیں جو ہیں وہ اپنا سر ساحل پر پٹک رہی تھیں. ایک اور جگہ غالب فرماتے ہیں، اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل، اس نقش پا کے سجدے نے کیا کیا ذلیل، میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا. یعنی محبوب کے نقش کو سجدہ کرنا اس کی تعظیم کی خاطر ہے، یا اس کو عزت دے رہے ہیں، اور عموماً تعظیم تذلیل کا باعث نہیں بنتی. یعنی اگر آپ کسی کی عزت کریں تو آپ کی بے عزتی نہیں ہوتی. لیکن غالب نے اس کو، دکھ کو، اس علت کو بیان کر کے اسے ممکن بنا دیا کہ اگر میرا گزر محبوب کے کوچے کے قریب سے بھی گزرا، تو اس وہاں سے اگر اس کوچے کے پاس سے میں گزرا، محبوب کے کوچے کا جو رقیب ہے، یعنی شاعر کا جو رقیب ہے، وہ اگر وہاں سے گزرا تو
ایسے میں بھی غالب جو ہیں وہ احتراماً سر کے بل ہو گئے، مگر رقیب کے کوچے میں سر کے بل جانا ذلت کا باعث ہو گیا، کیونکہ محبوب رقیب کے کوچے میں گیا تھا تو وہاں پر پاؤں بنے تھے، اور وہاں سجدہ کرنے جب یہ گئے تو لیکن وہاں وہ ذلیل ہو گئے۔ تو یہ بھی جو ہے ایک طرح سے شاعری کا ایک انداز ہے۔ اور ہم اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ یہ شعری اصطلاحات میں اہم ہے۔ آپ اس میں سے 3 مثالیں لے کر بہت آسانی سے اپنے اس 3 یا 2 لے لیجئے، اور اس کو جو ہے وہ اپنی ایکسپلینیشن میں چیپٹر سبق میں کیجیے گا۔ اس کے بعد آتا تلمیح۔ تلمیح کیا اصطلاح ہے کہ کلام میں کوئی بھی شاعری کا جو کلام ہے اس میں کسی تاریخی ہو گئی، سیاسی، مذہبی، افسانوی واقعے کو یا قرآنی آیت کی جانب اشارہ اگر ہو رہا ہو تو اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ گویا تلمیح ایک ایسا اشارہ ہے جو کسی مشہور بات کی طرف کیا جائے جس کی کوئی اہمیت ہے، چاہے وہ تاریخی اہمیت ہے، چاہے وہ سیاسی اہمیت ہے، چاہے مذہبی ہے، یا کوئی افسانوی ہے، یا قرآنی آیت کی کوئی جس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہے، اور چند الفاظ کی مدد سے پورا واقعہ پردے پر آ جاتا ہے، ذہن کے پردے پر آ جاتا ہے۔ اس خوبی سے طویل مضامین چند الفاظ میں ادا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس شعر میں آتش نمرود تلمیح ہے، حضرت ابراہیم کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس کے ذریعے پورا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ آتش نمرود وہ آگ تھی جو نمرود نے دہکائی تھی، اور اس میں حضرت ابراہیم کو جلتے ہوئے ڈال دیا تھا، اور وہی لیکن وہ جو ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اتنے گرفتار تھے، اتنے محو تھے، اتنے انوالو تھے کہ ان کو اس آگ کا نہ کوئی خوف ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی اثر ہوا۔ ان کو اس آگ میں بھی گل و گلزار کھلتے نظر آئے، ایسا لگا کہ وہ چاروں طرف پھولوں میں بیٹھے ہیں، اور آگ کی تپش ان کا احساس نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا عشق جو ہے وہ بے خطر تھا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق یعنی عشق حقیقی، اللہ سے عشق، اللہ سے محبت۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی تک جو ہے نا عقل اس بات کے لیے پریشان ہے۔ تو اس طرح آپ کی یہ 2 اصطلاحات کمپلیٹ ہوئی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا جناب، تیسری جو امپورٹنٹ آپ کے حساب سے ہے وہ تجاہل عارفانہ ہے، یعنی جان بوجھ کے نظر کا انداز کر دینے کو ہم یا جس میں ہم شو نہ کریں کہ کوئی انٹرسٹ ہے یا ہمیں کچھ یاد ہے، اس کو ہم تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی بات کو جاننے کے باوجود انجان بن جانا، یعنی کسی چیز کی نسبت باوجود علم کے ناواقفیت کا اظہار کرنا شاعرانہ اصطلاح میں تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر تارے آنکھیں جھپک رہے تھے، تھا بام پہ کون جلوہ گر رات۔ مومن خان کو معلوم تھا کہ جلوہ گر کون تھا، یعنی ان کا محبوب تھا، مگر انہوں نے تجاہل عارفانہ سے کام لے کر جس میں وہ محبوب اور حسن و جمال اور دلکشی کو بیان کر رہے ہیں، اس کو صرف بیان کیا، انہوں نے یہ شو نہیں کیا کہ وہ جانتے تھے کہ چھت پر کون ہے۔ بام کہتے ہیں چھت پر، ٹھیک ہے، رات کو چھت پر کون تھا جس کے حسن و جمال کی تاب نہ لا کر ستارے بھی ٹمٹما رہے تھے، پلکیں جھپک رہے تھے، تارے آنکھیں جھپک رہے تھے، تھا بام پہ کون جلوہ گر رات کو جلوہ گر کون تھا چھت پر کہ ستارے بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر پلکیں جھپک رہے تھے۔ اب یہ کون جو سوال ہے یہ تجاہل عارفانہ کو شو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے اصطلاحات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اے سینٹر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔